الحمد لله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی اور حدیقہ اسلام کے باغبان، معزز دوستوں، مسلمانوں اور میری ماں و بہنوں، آج میں جس موضوع کا سہارا لے کر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے دفاع ختم نبوت. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کی صدا کو اہل حق کی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اس موضوع کا احاطہ کر سکوں. میں اپنی استطاعت، طاقت اور ننھی سی بساط فکر کے بلبوتے پر یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب اس گلشن ارضی کو آباد کیا تو اس میں اپنی سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ تخلیق انسانی کو بسایا اور انسانوں کی رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت کے لیے پاکیزہ ہستیاں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائی. یہ اللہ کی چنی ہوئی گراں قدر وہ عظیم شخصیات ہیں جو مختلف ادوار، مختلف مقامات میں مختلف اقوام کی طرف تشریف لاتی رہی. آمد کا یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوا. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. دین اسلام میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو تاریخ کا عملی تسلسل بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا تھا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے آقا کے جانثار ہر دور، ہر زمانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں اور باطل کو یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ اگر ہمارے آقا کی طرف تمہاری انگلی بھی اٹھی، رب ذوالجلال کی قسم وہ کاٹ دی جائے گی. جو زبان میرے آقا کی شان کے خلاف بھونکی وہ گدی سے کھینچ دی جائے گی. چونکہ پروانے مرنا تو جانتے ہیں، کٹنا تو جانتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیشہ سر بکف رہتے ہیں. دیوانے محمد کے خود اپنی جان سے بے پرواہ تھے. پروانے محمد کے زمانہ عشق کے انداز سیکھے گا اثر ان سے، کیے عشاق پیدا ایسے مولا نے محمد کے. حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں. عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں.
آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر ہوا کہ وہ جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ حیات میں جو جنگیں اسلام کے دفاع کے لیے لڑی گئی ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد 259 ہے، اور جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1200 کے قریب ہے، جن میں 700 کے قریب حفاظ صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ جھوٹے مدعی نبوت کی سزا فقط سر تن سے جدا۔ پھر اسود انسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت فیروز دہلوی اس کے مقابل آتے ہیں اور اس کا سر تن سے جدا کر کے امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جھوٹے مدعی نبوت کی سزا فقط سر تن سے جدا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹے مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ پھر 18ویں صدی میں پنجاب کے ضلع گرداسپور میں جنم لینے والا مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو علماء حق اس کے مقابل آتے ہیں اور اس کے باطل نظریات کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کرتے ہیں۔ ان بڑے قلندروں میں سے ایک شخص کو دنیا علامہ انور شاہ کاشمیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، 1932 عیسوی میں جب بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ چلا کہ مرزائی مرتد اور کافر ہیں لہذا ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تو علامہ انور شاہ کاشمیری مسلمانوں کی طرف سے وکالت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور مرزائیوں کی طرف سے جلال الدین شمس وکیل بن کر آتا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری احادیث متواترہ پیش کرتے ہوئے دلائل کے انبار لگاتے ہیں تو مرزائی وکیل دلائل سے کام لیتے ہوئے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، جج صاحب امام رازی نے مسلم الثبوت میں تواتر کا انکار کیا ہے، اگر احادیث متواترہ کا منکر کافر ہے تو لگاؤ امام رازی پر کفر کا فتویٰ۔ احاطہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، علماء ورطہ حیرت پہ مبتلا ہو کر تھوڑی دیر کے لیے متفکر ہوئے کہ اب حضرت اس کا جواب کیا دیں گے، تو علامہ انور شاہ کاشمیری جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جج صاحب جج مرزائی وکیل نے دلائل سے کام لیتے ہوئے عبارت کو بدل کر پیش کیا ہے، امام صاحب نے تواتر معنوی کا انکار کیا ہے، تواتر حجیت کا انکار نہیں کیا، اس لیے اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں تو میں شکست لکھ دوں گا۔ یوں یہ مرد قلندر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، دوڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا وضوح فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ سامعین محترم، پھر چشمے فلک نے 1953 عیسوی میں وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب آپ کے اسی شہر لاہور کے مال روڈ پر 10,000 مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے مجھے، آپ کو اور نیاز مسجد والوں تمہیں یہ پیغام دے جاتے ہیں جو تو اس دنیا میں ہزاروں بچے جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہزاروں کلیاں گرتی ہیں اور باتیں زبان کی چپیڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرجھا جاتی ہے، مگر وہ موت جو حق کے راستے پر آئے حیات جاویدہ بن جاتی ہے۔ آئیے ہم ان شہیدان ختم نبوت کی روح سے
کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے اور باطل کو یہ بتاتے رہیں گے کہ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلے تو نہیں، دمی ہے آگے جگر مگر بنے تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاعروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں، ہاں کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔